حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال تشریف لایا تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ میں حیران ہو گئی اور آپ کچھ کہہ بھی رہے تھے تو حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس نے کان لگا کر سنا تو یہ آواز آئی، اور ربی حبلی امتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ادر ولاگز۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ اسلامی ٹاپک پہ ہے، آپ نے فل واچ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تو کیا فرمایا، تو یہ آپ نے فل واچ کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ پاک دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ میں اپنے بھتیجے کو نہلا دوں۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پائے گئے۔ آپ نے سوچا آپ کو خوشبو لگا دوں، لیکن آپ کے جسم سے پہلے ہی سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ نور پاک آیا کرنے کو پاک آیا، خوشبو نے گھر بسایا صبح شب ولادت۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کاجل لگا دوں تو دیکھا آپ کی پیاری پیاری آنکھوں میں ما زاغ البصر کا پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناڑو کاٹ دوں تو معلوم ہوا کہ آپ کا ناڑو نہ تھا۔ ہر طرف سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک زمین کانپ اٹھی۔ خانہ کعبہ حضرت آمینہ کے حجرے کی طرف جھک گیا۔ عرش عظیم جھومے، کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت۔ میں حیران تھا اور حیرانی کے عالم میں اٹھ کر خانہ کعبہ کے اندر گیا تو دیکھا تمام بت خانہ کعبہ کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج زلزلہ آ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی ہے تو کسی کہنے والے نے کہا اے عبدالمطلب گھبرانا نہیں، آج حضرت آمینہ کی گود میں وہ بچہ تشریف لایا ہے جس نے بتوں کو توڑنا ہے اور ایک خدا کی توحید کا پرچار کرنا ہے۔ حضرت عبدالمطلب دوڑے دوڑے حضرت آمینہ کے گھر گئے۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک حسین و جمیل شخص تلوار لے کر نکلا۔ حضرت عبدالمطلب کو روکا تو تم اندر نہیں جا سکتے۔ کہا میرے پوتے کو مجھے دیکھ لینے دو۔ اس شخص نے کہا تو اسے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آسمان کے فرشتے، حوروں، غلمان اور رسول نبی جب تک اس کی زیارت نہ کر لیں کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ جبرائیل سجقائے قدسی پر جمائے ہے انبیاء کا میلہ صبح شب ولادت۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرا بچہ غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور حضرت صفیہ سے پوچھا تو وہ بھی حیران تھی۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی اے آمنہ گھبرانا نہیں، اس عظیم نور کو ساری دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ سبز مخمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لپیٹے ہوئے تھے اور میرے ساتھ پڑے تھے۔ میں نے پیار سے آپ کا منہ چوم لیا تو یوں لگا جیسے میرے دل کو سرور آ گیا ہو۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جنت سے 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر گاڑ دے، دوسرا جھنڈا حضرت آمینہ کے حجرے کے اوپر لگا دے اور تیسرا بیت المقدس پر لگا دے تاکہ خوشی کا اظہار ہو جائے اور دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن خوشی منانا فرشتوں کا کام ہے اور اس روز غمگین ہونا شیطان کا کام ہے۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ملک فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس دن وہ بجھ گئی۔ تمام حیران تھے کہ آج آگ یکا یک کیوں بجھ گئی۔
تو کہنے والوں نے کہا سنو، آج وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے کہ جن کی تعلیم سے صرف ایک خدا کی پوجا ہوگی، سب کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں، اس لیے آگ بجھ گئی۔ اس روز کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ آ گیا اور کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ان کے مینار گر گئے جو بہت مضبوط بنائے ہوئے تھے۔ وہاں یہودی پادریوں نے پکار کر کہا، اے لوگو سن لو، آج دنیا میں خدا کا آخری رسول تشریف لے آیا ہے جس کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی اور ساری کائنات اس کا کلمہ پڑھے گی۔ حضرت عبدالمطلب تیسرے روز تشریف لائے اور اپنے پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے کرتے رونے لگے۔ حضرت آمنہ پوچھا ابا جان آپ کیوں روتے ہو؟ کہا اے آمینہ، آج اگر عبداللہ ہوتے تو کتنے راضی ہوتے، کتنے خوش اور شاد ہوتے، اور افسوس یہ یتیم بچہ پیدا ہوا۔ جب اتنا کہا تو غائب سے آواز آئی، اے عبدالمطلب، یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے، یہ تو در یتیم بن کے آئے ہیں، غریبوں کا ہمدرد بن کے آیا ہے، ساری دنیا کا غمخوار اور آسرا بن کر آئے ہیں۔ تو پھر کیا شاعر نے خوب فرمایا، یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے سوچا کہ اس پیارے اور سوہنے کا نام کیا رکھیں، تو آپ پر غنودگی چھا گئی اور کسی کہنے والے نے کہا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں، کیونکہ ساری کائنات اس کی تعریف کرتی رہے گی اور یہ نام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے۔ حضرت آمنہ کو بتایا تو حضرت آمنہ نے کہا ابا جان مجھے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو، اور یہ نام بہت پیارا ہے۔ یہ جو تھا آج کا میرا ٹاپک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ میں اچھے سے ولاگز جو ہیں وہ بنا کر لاتی رہوں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی، اور قرآن کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اس بابرکت مہینے میں۔ تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے آؤں گی بہت پیارے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔